السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج دن ہے ہفتے کا اور تاریخ ہے 31 دسمبر سن 2022۔ جیسے کہ تاریخ سے ظاہر ہوتا ہے کہ آج 31 دسمبر ہے، یعنی کہ دسمبر کی آخری تاریخ 31 تاریخ ہے اور سال کا آخری مہینہ دسمبر کا ہے، یعنی کہ سن 2022 کا آج آخری دن ہے اور رات 12 بجے انشاءاللہ سن 2023 کا سورج طلوع ہوگا۔ دوستو، اس گزشتہ سال جو سن 2022 کا سال گزرا ہے، اس سال میں بہت سے ایسے واقعات ہوئے، بہت سے ایسے لوگ جو ہم سے جدا ہوئے اور بہت سے ایسی چیزیں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا پاکستان کے ساتھ ہوئیں۔ ہم ان کا کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ شروع کرتے ہیں ہم سب سے پہلے رجیم چینج سے۔ کیا کہیں گی ردا؟ السلام شمیم، وعلیکم السلام۔ شمیم، اگر آپ سوچنے چلیں نا تو 2022 میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، اس قوم نے کیا کیا کھویا اور کیا کیا پایا۔ بالکل، پاکستان کو کتنا نقصان ہوا، کتنا فائدہ ہوا، ہماری فوج کو کتنا نقصان اور کتنا فائدہ ہوا۔ میں کہتی ہوں ہماری فوج اور ہماری عوام کے درمیان جو تعلق تھا کتنا خراب ہوا۔ شمیم، میں کہتی ہوں 2022 چلیں پاکستان کی عوام کے لیے تو میرے خیال سے کرونا کا ایئر بھی بہت زیادہ ٹینشن والا تھا۔ 2 سال جب نے کرونا کے گزارے، اس سے پہلے بھی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں مشرف کا وقت تھا، کافی مشکل وقت ہماری قوم برداشت کر چکی ہے۔ مشرف کے وقت میں بھی فوج سے اختلافات پیدا ہوئے تھے، جتنا کہ میں جانتی، جتنا کہ میں نے دیکھا، وہ اختلافات عوام سے کہتے ہیں نفرتیں عوام کے دلوں میں جو بیٹھ گئی تھی مشرف کے وقت میں، ان کو ختم کرتے کرتے ایک لمبا ٹائم گزر گیا۔ اگر ابھی آپ دیکھیں اب جو دوریاں پیدا ہو گئیں 2022 میں، جتنا نقصان فوج کو ہوا ہے میں کہتی ہوں کسی کو نہیں ہوا۔ بالکل، ہمارے کہتے ہیں مہنگائی، ظلم و ستم جو انہوں نے عوام کے اوپر کیے، اب کہتے ہیں نا فوج کو جتنا نقصان ہماری قوم کی اس دفعہ جو اس سال میں جو ہوا ہے، اس کو اب مٹانا میرے خیال سے ناممکن ہی لگتا ہے مجھے، جو حالات ہمارے چل رہے ہیں، جس طرف ہم جا رہے ہیں۔ ردا، ہم سن 2022 کا جنوری سے شروع کرتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو پاکستان کا جو سن 2023 میں عمران خان کی حکومت کو ایک رجیم چینج کے تحت جو ہے وہ گرایا گیا، تو یہ پلان کب سے شروع ہو رہا تھا؟ پچھلے کتنے عرصے سے شروع ہو رہا تھا؟ شمیمہ، ہم نے رجیم چینج کی بات کی تو میں فوج کی طرف اسی لیے گئی کہ اس کے پیچھے سب میں بڑا جو ہاتھ تھا اسٹیبلشمنٹ کا تھا، جو اتنا بڑا ملک کو نقصان پہنچایا یہ فوج نے پہنچایا۔ رجیم چینج کہتے ہیں ایک دھکا تھا پاکستان کو بلندی سے نچائی کی طرف دھکا، کہتے ہیں نا اونچائی کی طرف جاتے جاتے ایک انسان کو آپ دھکا دے کے اچانک اس کو زمین کی طرف پھینک دیں۔ رجیم چینج یہ وہ تھا کہ لائک ایک چیز آپ کے آسمانوں کی بلندی کو چھونے چلی تھی اور آپ لوگوں نے اچانک اس کو دھکا دے کے پستی کی طرف پہنچا دیا، صرف اس خار میں کہ کہیں آپ کی حکمرانی ختم نہ ہو جائے، بالکل کہیں آپ کی کہتے ہیں نا آپ کی عیاشیاں ختم نہ ہو جائیں۔ آپ نے عمران خان کرپشن کو جڑ سے اکھاڑنا چاہ رہے تھے۔ عمران خان اپنے مقصد کی طرف تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ کہتے ہیں نا وہ جو عمران خان کا وقت تھا، لوگ اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ ہم ریلیف تھے، ہم کہتے ہیں ہم خوشحالی کی طرف موو ہو رہے تھے۔ بچہ اس بات کو تسلیم کرنے کا چاہے وہ تیار ہے، کسان تھا، چاہے وہ ایک عام انسان تھا، ایک عام یونیورسٹی کا لڑکا تک یہ بات کو ایڈمٹ کرنے کو تیار ہے کہ عمران خان کا وقت ریلیف تھا۔ ٹھیک ہے نا، رجیم چینج کی آپ نے مجھ سے بات کی تو رجیم چینج کی مجھے سب میں پہلے کہتے ہیں نا ایک کامن بات ہے، آپ نے رجیم چینج کی بات کی میرے دماغ میں فوج آئی۔ جی بالکل، اس طرح ہر بندہ کہتے ہیں اس کا ذمہ دار ہماری فوج کو ٹھہراتا ہے کہ رجیم چینج کے پیچھے فوج کھڑی تھی۔ اور فوج میں کہتے ہیں نا فوج اگر آپ کہیں سارے فوج ایسی نہیں، ہماری فوج بارڈرز پہ بھی ہمارے آرمی آفیسرز کھڑے ہیں، وہ میں بھی اس کا حصہ نہ ہو۔ ہاں ردا، ایک بات اور نا، اگر تو رجیم چینج کر کے کسی ایسے بندے کو، کسی ایسی پارٹی کو پاکستان پر مسلط کر دیا جاتا ہے، پاکستان کے اقتدار پہ بٹھا دیا جاتا ہے، جس سے پاکستان عمران خان کے دور اقتدار سے بھی اچھا گرو کر رہا ہوتا، تو پھر بھی ہم شاید کہتے کہ ہاں یہ اچھا ہوا، پاکستان کے لیے اچھا ہوا۔ لیکن آپ خود سوچیں کہ مہنگائی ان 8 مہینوں میں کہاں سے کہاں تک پہنچی۔ شمیم، رجیم چینج تو ویسے اللیگل تھا، جو انہوں نے اس کو رجیم چینج کا نام دیا گیا ہے، راتوں رات فیصلے ہو جانا کسی کس بنیاد پر، صرف ایک بندے کی کھار میں آپ نے یہ 9-10 مہینے ملک کو ڈیفالٹ کر دیا۔ 9-10 مہینے لوگوں پہ ایک ٹراما کی طرح گزرے ہیں شمیم۔ کسی کو اس نئے سال سے اب کوئی امید نہیں رہی، بالکل جس طرف ہم جا رہے ہیں میرے خیال سے کوئی ایسا بندہ شاید ہی ہو، اگر آپ روک کے کسی بندے سے پوچھیں کہ بھائی تم نے، میں نہیں کہتی پی ٹی آئی کا بندہ ہوگا، نون لیگ کا ہوگا، آزاد، کہتے ہیں کوئی بھی، کہتے ہیں کس کو سیاست سے تعلق ہو یا اس کا سیاست تعلق نہ ہو، آپ اس کو روک کے پوچھیں کہ 2022 میں تم نے کیا اچھا دیکھا؟ کچھ نہیں ہوگا ایسا۔
ہم کہتے ہیں نا ایک پہلی بات تو شمیم سب سے اچھی بات تھی کہ ہم کورونا سے ہمیں ریلیف ملا تھا. کورونا سے ہمیں ریلیف ملا, انہوں نے عمران خان کو فوراً اتار دیا. اس کے بعد سے اب تک جتنا ٹریول, جتنا سفر عوام نے کیا کسی نے نہیں کیا, اور جتنا سفر عوام نے کیا نقصان فوج کو ہوا ہے. بالکل ردا, ہم نا ایسا کرتے ہیں کہ ہم رجیم چینج آ گیا, رجیم چینج ہو گیا, عمران خان ایک ڈائری لے کر اپنے وزیر ہاؤس سے نکلے, اور ان کا وہ ڈائری نکلنا جو تھا نا وہ عوام کو گھروں سے نکالنے پہ مجبور ہو گئے. عوام جو اس رات پوری روڈ پر آ گئی. عمران خان تو خود اس بات پہ حیران ہے کہ جب میں تو بڑے آرام سے زندگی گزارنا چاہ رہا تھا, سوچا تھا کہ کیا کروں گا, لیکن جب میں نے عوام کو دیکھا تو میں عوام کے لیے دوبارہ نکلا. رجیم چینج ہوا, عمران خان گھر چلے گئے, عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی. اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور جو ہمیں نقصانات ہوئے شمیم, یہ سب کہتے ہیں نا ایک رجیم چینج کا یہ حصہ ہے. میں کہتی ہوں 2022 کہتے ہیں 2022 ایکول ٹو رجیم چینج ہو چکا. اس میں جو ہم نے نقصان اٹھائے ہیں, اگر آپ دیکھیں عامر لیاقت, کہتے ہیں کتنے لوگ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. اگر آپ دیکھیں عامر لیاقت چلے گئے, اسماعیل تارڑ چلے گئے, ہمارے ارشد شریف چلے گئے. میں کہتی ہوں ارشد شریف کا نقصان ایک قوم کبھی نہیں پورا کر سکتی. ارشد شریف چلے گئے, انہوں نے رجیم چینج کے جو کردار تھے ان کو عوام کے سامنے لا کر, یہ دو لوگ شمیم جو ہمارے 2022 میں چلے گئے, میرے جو کہتے ہیں جن کا تکلیف مجھے ہے, ہماری بلقیس سیدھی چلی گئی, بالکل, ایک ہمارے ارشد شریف چلے گئے. ان دو کا نقصان ہم نہیں برداشت کر سکتے. اسپیشلی جس طرح ارشد شریف گئے, میں کہتی ہوں ان کا تو کہتے ہیں نا صدیوں تک یہ میں کہتا ہوں قوم اس برڈن کو برداشت کرے گی, اور شاید ہی قوم کبھی ان کا نقصان پورا کر پائے یا بھول پائے. میں تو کہتی ہوں نہیں بھول پائیں گے. 2022 کہتے ہیں نا ایک کھنجر کی طرح اس قوم کی پیٹ میں ہمیشہ چبھا رہے گا کہ 2022 میں جس طرح ہم نے ارشد شریف کو شمیم کھویا 22 سال میں تو نہیں بھول پاؤں گی. بالکل, میں کہتے ہیں ہمارے گھر کے بچے نہیں بھول پائیں گے ان کا جنازہ, ان کو جس طرح دفنایا گیا. میں کہتے ہیں یہ قوم یاد رکھ, تاریخ میں 2022 لکھا جائے گا. ایک امجد صابری کا سال یاد ہے آپ کو؟ جی بالکل, امجد صابری جب ان کو شوٹ کیا گیا تھا, ایک وہ تکلیف تھی. پھر ہمارا سانحہ پشاور ہوتا ہے, ایک وہ تکلیف تھی. کہتے ہیں نا یہ تکلیف میں کہتے ہیں کوئی نہیں بھول پائے گا. بالکل, یہ ہماری صحافت پہ کہتی ہوں یہ سال ساری زندگی یاد رہے گا. صحیح. اور اس کے بعد ارشد شریف کے بعد وقتاً فوقتاً جو انسان جو بندہ بھی جو ہے نا وہ سچ کی راہ میں نکلتا تھا, رجیم چینج کے کردار ہی ان کا منہ بند کرنے کے لیے سامنے آ جاتے تھے, جس میں ردا عمران ریاض, شہباز گل, اعظم سواتی, یہ وہ کریکٹرز ہیں, یہ وہ افراد ہیں جن کا منہ بند کرنے کے لیے انہیں اذیت دی گئی. شمیم یہ وہ لوگ ہیں جو نوٹیفائی ہو گئے ہیں. بالکل, ہمارے سوشل میڈیا کو پہلی بات تو بہت ایک پلس پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ہماری سوشل میڈیا بہت ہماری یوتھ اس سال کھڑی ہوئی ہے, جو اس سال میں عمران خان کو شعور دیا. میں کہتی ہوں ہماری یوتھ کو جو کھڑا کیا یہ ہمارا پلس پوائنٹ ہو گیا. مگر انہوں نے جس طرح سوشل میڈیا کو دبانا چاہا, ان پہ ظلم و ستم کیا, ان کو اٹھایا, ان کو کہتے ہیں نا ان کے ساتھ بھی تشدد کیا گیا, ان کو بھی چھوٹے, یہ وہ لوگ ہیں جو نوٹیفائی نہیں ہوئے. اعظم سواتی ہمارے ان پہ ظلم ہو رہا ہے اور ابھی تک ہو رہا ہے. شہباز گل جس طرح آپ نے نام لی, شہباز گل ہو گئے ہمارے, اعظم سواتی ہو گئے ہمارے, یہ ہمارے نوٹیفائی ہو گئے. کتنے ایسے جو ہمارے نوٹیفائی ابھی تک ہوئے ہی نہیں ہوئے. بالکل, میں کہتی ہوں یہ سال تو میں کہتی ہوں انتہائی تکلیف دہ سال اس قوم پہ رہے گا. جس طرح ہم آگے بڑھ رہے تھے اور جس طرح ہم پیچھے کی طرف دھکیلے گئے, اور آگے فیوچر میں کہتے ہیں نا ہیپی نیو ایئر کی, میں تو کہتی ہوں یہ بات اب بنتی ہی نہیں کہ ان دا فیوچر ہمیں کوئی ہوپ نظر نہیں آتی. اور پھر اکانومی کا جو انہوں نے بیڑا غرق کیا, ایک عام شہری کا, ایک عام انسان کا جینا مشکل کر دیا پاکستان میں. ردا شمیم سننے میں آ رہا آنے والے سال میں کراچی میں الطاف بھائی بھی واپس آ رہے ہیں, ان کے بھی واپس. میں آپ سے بار بار کہہ رہی تھی ٹیکنوکریٹ حکومت جو ہے انہی کی بنائی گئی ہوگی. سننے میں آ رہا ہے ان کی راہیں بھی افار کی جا رہی ہیں, ان کو بھی واپس لانے کی تیاری ہو رہی ہے. اب دیکھیں اگر آپ پھر بھی اگر آپ ہیپی نیو ایئر لوگوں کو وش کرنا چاہیں, میں تو کہتی ہوں مجھے تو آنے والے سال میں پھر بھی کہتے ہیں مایوسی کفر ہے. لیکن ردا جہاں اتنی ساری بری چیزیں اس 2022 میں ہوئی, میرے نزدیک ایک بہترین چیز یہ ہوئی. ایک تو یہ کہ عمران خان کی پارٹی کو یا تحریک انصاف کو اتنی مقبولیت پہلے کبھی نہیں ملی جو اس ایک سال میں, اور میرے خیال میں یہ پی ڈی ایم نے خود ان کو دلوائی ہے, پلیٹ میں پیش کیا انہیں یہ مقبولیت. 2022 کہتی ہوں تاریخ میں لکھا جائے گا. میں کہتی ہوں جس طرح ہماری یوتھ کھڑی ہوئی ہے, میں کہتی ہوں وقتی ہمیں تکلیف میں ہم موجود ہیں, مگر جس طرح ہم نے لڑنا سیکھا ہے نا, میں نے, آپ نے, ہماری یوتھ نے, ہماری عورتوں کو جس طرح عمران خان نے کھڑا کیا, میں کہتی ہوں ہر جلسے میں آپ نے خود بھی دیکھا, آپ خود بھی جلسوں میں گئی ہیں کہ عورتیں بچوں کے ساتھ فیملیاں آتی رہی ہیں.
جس طرح لوگوں نے اپنے حق کے لیے آواز کیا نا پلس پوائنٹ ہے. میں کہتی ہوں بہت یہ زبردست ایک طرح سے اس طرح یہ سال اچھا بھی رہا کہ ہماری یوتھ کھڑی ہوئی, ہماری خواتین گھروں سے باہر نکلی. تاریخ میں میرے خیال ایسا تو کبھی نہیں ہوا. میں تو کبھی پہلے اس طرح نہیں نکلی جس طرح میں اب نکلنا شروع ہوئی, اس سال شروع ہوئی. پلس پوائنٹ ہے. مگر شمیم اگر دیکھیں تو وہ لوگ تکلیف میں عاجز آ کے کھڑے ہوئے ہیں. ردا پھر ہم ان کو بھی نہیں بھولیں گے سن 2022 میں کہ سیلاب سے کتنا نقصان ہوا پاکستان. بہت زیادہ بہت زیادہ. بہت سے لوگ ابھی تک بے گھر ہیں ردا, ابھی تک ان کو سردی کے موسم میں وہ چیزیں, وہ سہولیات نہیں مل رہی جو کہ ان کو ملنی چاہیے. بینگ اے پاکستانی ان تک پہنچنی چاہیے. شمیم بس دعائی کر سکتے ہیں کہ آنے والا سال اللہ میاں ہمیں ان عذاب سے نجات ملے. آمین. جس طرح عوام کھڑی, ان کی جد و جہد, ان کی کہتے ہیں محنت رنگ لائے اور ہمیں اس عذاب سے نجات ملے اگلے سال کے آنے والے کہتے ہیں دنوں میں, کہ بس اب بہت ہو گیا, ہم تھک گئے. کہتے ہیں ہمیں یہ 8-9 مہینے صرف شمیم لڑتے لڑتے گزر گیا, ایک کے بعد ایک کے بعد ایک. اور ادھر سن 2022 میں کچھ بھی سوائے اگر عمران خان تحریک انصاف کی مقبولیت کے کچھ روز بروز جو ہمیں عمران خان کے دور اقتدار میں جو ایک اچھی خبریں ملا کرتی تھیں, اس میں اس پورے دن میں افرا تفری کا ماحول رہا ہے. 25 مئی دیکھیں آپ, بالکل کہتے ہیں 25 مئی پہ جو انہوں نے شیلنگ کی, بالکل اس کا تو میں خود وٹنس رہی ہوں دوستوں کہ 25 مئی میں میں خود گئی اپنے بیٹے کے ساتھ اور میں نے شیلنگ برداشت کی. اور آپ یقین کریں لیکن وہاں لوگوں کا جو حوصلہ تھا وہ کمزور ہونے والا نہیں تھا. اور اس کے بعد 25 مئی لوگ نہیں بھولیں گے جنہوں نے وہ شیلنگ برداشت کی. پھر آپ آ جائیں جب عمران خان کو انہوں نے شوٹ کیا, وہ جو لوگ تھے وہ بھی نہیں بھولیں گے. میں کہتی ہوں کتنی باتیں. آپ ارشد شریف کا آپ انتقال لے لیں, آپ آزادی مارچ میں جو 26 نومبر کو آزادی مارچ ہوا عمران خان نے, جس میں لوگوں کو موبلائز کیا. ہسٹوریکل سال تھا. میں کہتی ہوں ہسٹری میں یہ سال لکھا جائے گا. اسپیشلی یہ سال عمران خان کے نام پہ جانا جائے گا. یہ سال پی ٹی آئی کی مقبولیت کا تھا. انہوں نے سوچا رجیم چینج کر کے پی ٹی آئی کو ختم کر دیں گے. انہوں نے پی ٹی آئی کو اس سال میں جتنی مقبولیت دی ہے, میں کہتی ہوں امر کر دیا ہے پی ٹی آئی کو. ماشاء اللہ جتنی عزت جو وقار عمران خان کو عوام نے دیا ہے, اللہ میاں نے دیا اس سال میں. میں کہتی ہوں انہوں نے عمران خان کو نا کہتے ہیں ایک کرسی سے گندگی سے اٹھا کے نا, کہتے ہیں کرسی تو میں کہتی ہوں گندگی ہے. وہ تو خود بھی یہ کہتے ہیں 26 سالہ سیاست میں مجھے ایک اتنی شہرت اور اتنی بلندی کبھی نہیں ملی جو اس ایک سال میں ملی ہے. اس سال میں کہتے ہیں نا عوام نے ان کو نا عرش سے اٹھا کے فرش پہ بیٹھا, کہتے ہیں نا فرش سے اٹھا کے عرش پہ بٹھا دیا کہ لائک جس طرح اللہ میاں نے ان کو عزت دی ہے نا, کہ میں کہتی ہوں یہ سال عمران خان کے نام پہ جانا جائے گا. کیا پتا اللہ تعالیٰ نے ردا عمران خان کو ایک نئی زندگی دی جو کہ ان پر قاتلانہ حملہ ہوا, تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کچھ لینا ہے پاکستان کے لیے, ان سے کچھ کروانا ہے پاکستان کے لیے جو ان کی جان بچائی ہے. میں کہوں گی آنے والی سال میں اللہ میں عمران خان کو ایسے ہزاروں سال دیکھنا مبارک کرے. اللہ میں ان کو لمبی عمر دے. شمیم عمران خان سے میں کہتی ہوں مجھے تو اب اس قوم کہتے ہیں نا اسپیشلی اس لیڈر سے, یہ جو ابھی نئی ٹیکنوکریٹس حکومت لانے لگے ہیں, یا جو ہمیں سیاستدان جو امپورٹنٹ سرکار ہماری بیٹھ گئی, ہمارے جو ادارے ہیں ان سب سے امیدیں ختم ہو چکی. ایک واحد عمران خان ہے. اور عمران خان ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں عدلیہ کی طرف دیکھتا ہوں, میں چاہتا ہوں عدلیہ آزاد فیصلے کرے. اور وہی کل کے دن جیسے ہم نے دیکھ لیا کہ عدلیہ نے فیصلہ کیا, لیکن کوئی پیچھے ہے جو عدلیہ کے فیصلوں کو بھی رد کر رہا ہے. شمیم دیکھیں نا آپ, رول آف لا فنش ہو چکا ہے. عمران خان بار بار یہ آپ کو لگتا ہے یہ 3 ورڈ ہیں رول آف لا, اگر آپ اسے فوکس کریں, اس کی ہسٹری نکالیں, اس کے معنی جانیں, تو آپ کو اب سمجھ آنے لگے گا. آپ اپنے ارد گرد دیکھیں گی, کل کے دن میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح رول آف لا کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں. کدھر ہے رول آف لا اس قوم میں نہیں. اور آنے والے سال میں ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ جس طرح عمران خان پاکستان کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں, جو ویژن انہوں نے قوم کو دیا ہے, جس ویژن کے تھرو قوم نکل رہی ہے, قوم کی کہتے ہیں نا محنت جتنی وہ کر رہی ہے, بائی سیلف جو لوگ نکل رہے ہیں, اللہ وہ رنگ لے کر آئے. صبر, کتنا صبر کر رہے ہیں عوام, صرف اور صرف یہ کہ وہ پاکستان کو تباہی کی طرف نہیں لے کے جانا چاہتے. میں کہتی ہوں عوام کہتے ہیں نا, اب ایک اور نئی بات سننے میں آئی. میں کیا بات بتاؤں, سننے میں آ رہا ہے آنے والے سال میں بنگلہ دیش نے کہتے ہیں طالبان نے جنگ کا اعلان کر دیا, ہم نے اب وہ بھی فیس کرنی ہے. کہتے ہیں آنے والا سال انتہائی مشکل ترین میرے خیال سال ہونا, اللہ نہ کرے ہوپ فار دا بیسٹ. بالکل. وہ افغانستان کے طالبان نے جو ہے وہ پاکستان کے طالبان کے ساتھ مذاکرات کی ہیں, جس کی وجہ سے, اور یہ وجہ اس وجہ سے بنی ہے کہ ڈالر جو ہے وہ افغانستان نہیں پہنچ رہے, جس کی وجہ سے انہوں نے پاکستان کے طالبان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ پاکستان میں دہشت گردی ہو. ٹینشن لوگوں کو نہیں دیتے, بس یہ ہے ہوپ فار دا بیسٹ. دعا کرتے ہیں کہ آنے والا سال ہم پہ اللہ کرم کرے, رحم کرے, عمران خان کو اللہ لمبی عمر دے,
ان کا جو ویژن ہے اللہ میں ان کو اس میں کامیاب کرے اور جلد سے جلد یہ قوم واپس کہتے ہیں نا کھڑی ہو. جس مشکلات میں ہم گھرے اللہ میں اس کو دور کرے. آمین ثم آمین. آنے والا سال ہمارے لیے بہتر ہو, اس قوم کے لیے بہتر ہو. جتنی مشکلات یہ قوم دیکھ رہی ہے اللہ میں ہم سب پہ کرم کرے. شمیم بہت مشکل وقت ہے, بس ہوپ فار دا بیسٹ. میں آخر میں پھر بات باری کروں گی, نہ مایوسی کفر ہے. ہم نے کھڑا ہونا ہے, ہم نے کھڑا کرنا ہے پاکستان کو, ہم نے ہی ان مشکلوں سے لڑنا ہے. حوصلہ نہیں ہارنا, بالکل حوصلہ بالکل نہیں ہارنا آپ لوگوں نے.